الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اپنی حدود کو تجاوز کرتے ہیں، یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں
اور ان حدود کو تجاوز کرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی ہیں، خالدن فیہا، اور ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے اندر رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور رسوا کر دینے والا عذاب ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ قرآن کا دوسرا مقام، ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کے لیے سعیرہ تیار کیا ہے، ایسی آگ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو برکائی ہوئی آگ ہے، جو جس کے لیے اللہ رب العزت نے سعیرہ کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا خالدین فیہا ابدا، اور اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، لا یجدون ولیٰ ولا نصیرا، اور جب ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا وہاں پہ نہ کوئی اپنا دوست پائیں گے، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی اپنا مددگار پائیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد بڑے اللہ کے پیارے ہیں، ہماری وہ سفارش کریں گے، ہم ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، ہم ان کے آستانوں پہ عبادت کرتے ہیں، وہ ہماری سفارش کر لیں گے، وہ ہمیں اللہ کے اس عذاب سے بچا لیں گے، قیامت کے دن سے بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو ان کی مورتیوں کے سمیت، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، ان کے سمیت ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا نہ وہاں پہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کا کوئی دوست کام آئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ لہا سبعۃ ابواب، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے اندر ایک جز ہے، ایک جہنم ہے، جس لیول کا گناہ گار ہوگا اسے اسی درجے کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے تیار کیے ہیں، اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ 7 دروازے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ انہا علیہم مؤصدہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان بد نصیب لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور انہا علیہم مؤصدہ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ روز قیامت اللہ رب العزت سوال کریں گے جہنم سے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت، اللہ رب العزت جہنم سے مخاطب ہو کے جہنم سے پوچھیں گے، اے جہنم کیا تم بھر چکی ہے، تجھے اور انسان چاہیے؟ وہ کہے گی وتقول هل من مزید، کیا اور موجود نہیں ہے؟ پھر اللہ رب العزت سوال کریں گے یوم نقول لجہنم حل امتلأت، جہنم بار بار سوال کرے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا مزید لوگ نہیں ہیں، حل من مزید، کیا مزید لوگ نہیں ہیں؟ پھر اللہ رب العزت اپنا پاؤں اس جہنم کے اندر رکھیں گے اور یہ جہنم کہے گی قط وقت وعزتی کا، اللہ کی قسم، بس بس، تیری عزت کی قسم، میں بھر چکی ہوں۔ اس کے بعد اس جہنم کو سمیٹ دیا جائے گا۔ یہ جہنم مزید اللہ رب العزت سے سوال کرتی رہے گی، پکارتی رہے گی، اللہ مزید انسان کہاں ہیں، مزید لوگ کہاں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز سنتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ آواز کیسی تھی؟ یہ جو خوفناک ایک آواز آئی ہے یہ کیسی آواز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کی طرف ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ پتھر جہنم کی گہرائیوں میں جاتا جا رہا تھا اور آج وہ جہنم کی گہرائی کے اندر پہنچا ہے، جہنم کی تہہ کے اندر پہنچا ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا،
اب وہ جہنم کی گہرائی کے اندر پہنچا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ یہ جہنم کوئی چھوٹی جہنم نہیں جسے اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کے لیے تیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے بڑھنے والا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، 70,000 اس جہنم کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہوں گی، اور ہر زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتہ اسے کھینچ رہا ہوگا۔ یہ اتنی بڑی جہنم ہے، واقعہ ہی یہ جہنم اللہ رب العزت سے ڈرنے والی ہے اور ڈرنے کا مقام ہے۔ 70,000 فرشتے، 70,000 ہر زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے ایک پر کے ذریعے اس دنیا کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ وہ اس جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جن کی ڈیوٹی جہنم کے اوپر لگائی جائے گی، میدان محشر میں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جہنم کے آگ کے شعلے کی ایک چنگاری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا محل سمجھا جاتا ہے اس سے بڑی ہے۔ آگ نہیں، آگ کے اندر جو شعلوں کے اندر سے ایک چنگاری آگ کے نکلتی ہے، فرمایا وہ ایک تمام محل دنیا کے اندر سب سے بڑا جسے سمجھا جاتا ہے اس سے بڑی ایک چنگاری جہنم کی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، نافرمان لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی۔ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، گونگے ہوں گے، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کو عزت نہیں دی، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دین اسلام کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ یہ لوگ بلیک سیاہ چہروں کے ساتھ اور ایسے ہوں گے جیسے اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب بھی یہ جہنم اس کی آگ سمجھیں گے جہنمی یہ سست ہو رہی ہے، سلو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبت زدناہم سعیرا، ہم اس کی آگ کو پھر بھڑکا دیں گے، تیز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ بد نصیب لوگ اسی کے اندر رہنے والے ہیں۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَذُوقُوا، جہنمیوں سے خطاب کریں گے، ان سے بیان کریں گے اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ فَذُوقُوا، یہ تمہارے لیے عذاب ہے، فَلَن نَّزِيدَكُمْ، اور یہ تمہارے لیے بڑھتا ہی جائے گا، تمہارے لیے عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ جب یہ نا امید ہو کے جہنم والے جہنمی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، آوازیں لگائیں گے، ندائیں لگائیں گے، پھر فرشتوں کو پکاریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ایک دن کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہمارے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے۔ فرشتوں کو پکاریں گے، پھر اللہ رب العزت ان کی طرف مخاطب ہوں گے، فرمائیں گے الم یأتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم۔ فرشتوں سے کہا جائے گا ان بد نصیب لوگوں سے سوال کرو، ان سے پوچھو کیا ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا؟ الم یأتکم رسول، کیا ان کی طرف کوئی پیغمبر نہیں آیا جو ان کو نصیحت کرتا، جو ان کو جہنم سے ڈراتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتا؟ وہ کہیں گے الم یأتکم نذیر، کیوں نہیں؟ قالوا بلا ولکن، کیوں نہیں ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول آیا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ جب یہ جہنم
ان جہنمیوں کے سامنے لائی جائے گی، یا اس کا دہارنا، اس کی چیخ و پکار کو سنیں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ جہنم کی آواز سن کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان بد نصیب لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور قریب ہے کہ تکاد تمیز من الغیظ، یہ جہنم غیظ و غضب اور غصے کے ساتھ پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتها الم یأتکم نذیر، پھر فرشتے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں تھا یا؟ آج بتلایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کون سا عمل، کون سی چیز جہنم کے اندر لے آئی؟ وہ کہیں گے فلا صدق ولا صلی، نہ ہم نے تصدیق کی، نہ ہم نے نماز پڑھی، نہ ہم نے قرآن مجید کے اوپر توجہ کی، نہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ صحیح البخاری کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ تصدیق سے مراد علم ہے کہ ہم نے علم کو حاصل نہیں کیا، ہم نے اس قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا، ہم نے اس کی تفسیر نہیں پڑھی۔ فلا صدق کا کوئی تصدیق نہیں کی، ہمیں تو احادیث کی کتابوں کے نام نہیں آتے۔ احادیث کو حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے، قرآن مجید کی آیت کو یاد کرنا، ہمیں وہ احادیث نہیں آتی، ان احادیث کے نام نہیں آتے جن احادیث کے اوپر ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ ان کتابوں کے اندر تمام تر احادیث کا مجموعہ صحیح اکٹھا کیا گیا ہے، جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا دور کی بات ہے، ان کتابوں کے نام کیا ہیں۔ فلا صدق ولا صلی، نہ ہم تصدیق کی اور نہ ہی ہم نے نماز پڑھی، نہ ہی ہم نے نماز کو قائم کیا۔ یہ نماز ہمیں جہنم کے اندر لے آئی۔ 5 دفعہ دن کے اندر آواز آتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ دکان پہ بیٹھ کے کہتا ہے میری دکان بڑی ہے، میری دکان مجھے عزیز ہے، جسے کوئی کام نہیں، اہل و عیال کے اندر ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سیاست کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ نہ ہم نے نماز پڑھی، نہ ہی ہم نے تصدیق کی۔ پھر فرشتے کہیں گے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے لیے بڑھتا ہی جائے گا۔ اس وقت فریاد کریں گے، ندائیں لگائیں گے، کچھ دیر کے لیے ہمارے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے۔ فرشتے مخاطب ہو کے کلام کریں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں تھا یا؟ آج احادیث بتلائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا تہمد شلوار کپڑا جس مرد کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا اسے جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ سنایا جاتا ہے، بار بار احادیث پڑھ کے بتلایا جاتا ہے کوئی عمل کرنے والا، ہے کوئی جہنم سے بچنے والا؟ اس وقت انسان پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا، اس وقت کی معافی کسی کام نہیں آئے گی۔ میرے ساتھ بیٹھنے والا کیوں نہ ہو، جس کا عمل قرآن یا حدیث کے مخالف ہے، الٹ ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو، اپنے نزدیکی لوگوں کو سب سے پہلے ڈرائیے، انہیں اس قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کا حکم دیجیے۔ تو اس لیے سب سے ضروری ہے کہ اس جہنم سے پناہ طلب کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس قرآن کے اوپر سرچ کی جائے، فلا صدق کا تصدیق کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بڑی تکلیفیں آئی اس کے اوپر، بڑی پریشانیاں آئی، بیماری کے اندر لوگوں نے اللہ کو پکارنے کی بجائے غیر اللہ کے وسیلے اور ذریعے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ راتوں کو اٹھ کر جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، جبرائیل یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، جہاد کو دیکھتے ہیں، روزے کو دیکھتے ہیں، حقوق اللہ کو دیکھتے ہیں، حقوق العباد کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اس جہنم سے بچ سکے گا، اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اس جہنم سے کوئی بچ سکے گا۔ تو یہ جنت آسانی سے ملنے والی نہیں کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق
جو عمل چاہے کرتا رہے، آخر میں اسے جنت حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم آزما سکیں کہ تم میں سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو جنت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اسلام کے تابع ہو۔ ہمیں یہ جواب نہ دینا پڑے فَلَا صَدَّقَ، کہ ہم نے تصدیق ہی نہیں کی، ہم نے اسلام کی سرچ ہی نہیں کی، ہم نے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہمارا ٹائم دنیاوی علوم کے اندر گزر گیا۔ ایک بچہ 5 سال 10 سال سے اس دنیاوی علوم کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، 25 سال 30 سال گزر جاتے ہیں اس کے اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کس لیے؟ کہ میرے آنے والا کل ہے، اس کے لیے میں کچھ تیاری کر لوں، میں کچھ بن جاؤں، اچھی نوکری مل جائے، کاروبار کرنے کا طریقہ آ جائے۔ کس زندگی کے لیے؟ اس دنیاوی زندگی کے لیے، جو 20 سال 25 30 سال اس نے علوم سیکھنے پہ گزار دیے، لیکن یہ بھی نہیں پتہ پیچھے جو 25 30 سال بچے ہیں شاید وہ بھی زندگی کا میرا حصہ ہے یا نہیں ہے، کس وقت بلاوا آ جائے۔ اس زندگی کے لیے اتنی زیادہ محنت، اتنی زیادہ تعلیم، اور جو اصل زندگی ہے وہ زندگی خالدین فیہا، جو ختم ہونے والی ہی نہیں، اصل زندگی وہ ہے۔ اس کے لیے ہماری تعلیم کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کتنے سال اس تعلیم کے اوپر گزارے ہیں؟ بچوں کو کیا تعلیم دی ہے ہم نے؟ وہ زندگی ایسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم والے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنت والے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور ایک ندا لگانے والا، پکارنے والا پکارے گا کہ جنت والوں سے کہا جائے گا تمہارے اوپر کوئی موت نہیں، موت کو قربان کر دیا گیا ہے، موت کو موت آ چکی ہے، آج کے بعد کوئی موت نہیں۔ اور جہنم والوں سے بھی یہی کہا جائے گا کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں۔ اس کا کیا عالم ہوگا جو جہنم کے اندر سڑتا ہوا، پانی پیپ اور خون کی نہروں کے اندر بہتا ہوا یہ سنے گا کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں، خالدین فیہا مأواہم جہنم، یہ میرا ہمیشہ والا ٹھکانہ ہے۔ کیا گزرے گی اس کے اوپر؟ تو یہ وقت آنے سے پہلے پہلے انسان کو توجہ کی ضرورت ہے، انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے، اور اسلام نے اتنی تفسیر کے ساتھ ان کا بیان کیا ہے، وضاحت کی ہے، پھر بھی انسان نہ بچے، اس کی بڑی بدبختی ہے، بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی اچھی طرح توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔